باپ بھی نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو تیرے ابا کی توبہ قبول نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات عالم کی تخلیق ہی نہ ہوتی۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، ابا جان جب تک میں دنیا میں رہوں گا نبی آخر الزمان پہ درود و سلام پڑھتا رہوں گا، ان کا ذکر کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے یہ عالم ارواح کے اندر یہ وعدہ لیا، قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے اس وعدے کے اوپر پابندی کرنی ہے اور میری بات کو ماننا ہے؟ تو تمام بولے قالوا اقررنا، مولا ہم نے وعدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا، جو تو نے حکم دیا ہے نا، جو رسول آئے گا ہم اس کی مدد بھی کریں گے، اس کے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور اس وعدے کے پابند بھی رہیں گے اور اس نبی کا ذکر بھی کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا قالوا اقررنا فاخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے وعدے کے اوپر پابند ہو گئے؟ قالوا اقررنا، مولا ہم پابند ہو گئے۔ فرمایا اب گواہ بھی ہو جاؤ، قال فاشہدوا، ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ اور یہ گواہی کیوں لی جا رہی ہے؟ کیا انبیاء علیہ السلام کیا وعدہ خلاف تھے معاذ اللہ؟ کیا ان کے وعدوں کے اندر کوئی شک تھا؟ نہیں، کوئی شک نہیں تھا۔ رب عالم کائنات ہے، ما کان و ما یکون کا علم تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن فرمایا یہ بات حبیب کی آئی ہے، محبوب کے ذکر کی آئی ہے، تبھی اتنے وعدے لیے جا رہے ہیں۔ اور وعدہ اس چیز کے اوپر لیا جاتا ہے جس کی بڑی اہمیت ہو، جس کی اہمیت ہو۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ میرا حبیب اس اہمیت کا حامل ہے، اگر یہ نہ آتا تو تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا، تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میری مشیت اس بات کی متقاضی ہوئی، کوئی مجھے رب العالمین کہے، کوئی مجھے پروردگار عالم کہے، مجھے خالق کائنات کہہ کے پکارے۔ اے حبیب میں نے اپنی پہچان کروانے کے لیے تجھے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کروانے کے لیے پیدا کیا ہے، تمام کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ لولا کلما اظہرت الربوبیتی لولا کلما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کلما خلقت الدنیا، اللہ فرماتا ہے میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ لولا کلما اظہرت الربوبیتی، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ کیا۔ نیازی صاحب نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پہ ہم سب کی حاضری ہوگی، کبریا کے جلووں سے بھائی کیا جب سما ہوگا۔ عالم ارواح کے اندر جب میلاد مصطفیٰ کی یہ محفل سجی، نیازی صاحب اس کی منظر کشی کرتے ہیں، کبریا کے جلووں سے، کبریا کے جلووں سے کیا جب سما ہوگا، اور محفل نبی جس دم عرش پہ سجی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ اور ایک بات پہ عمل کیا کرو، مزے میں رہو گے۔
100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے بھئی ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، صرف سنی نہیں بلکہ یہ اعزاز اسے بھی حاصل ہے کہ نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی لکھی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی، مل کے پڑھیے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا قال فشہدوا، فرمایا ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ، آدم شیش کے اوپر گواہ ہو جائے، فرمایا نوح دوسرے نبی کے اوپر گواہ ہو جائے، ابراہیم اسماعیل کے اوپر گواہ ہو جائے، موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ کے اوپر گواہ ہو جائے، فرمایا یہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب تمام انبیاء ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو گئے، پھر اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ کبھی وعدہ لیا جا رہا ہے، کبھی اقرار کیا جا رہا ہے، کبھی ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنایا جا رہا ہے، اور کبھی وعدے کو پکا کیا جا رہا ہے، اور پھر خود فرما رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو فرمایا نبی پاک کے میلاد کا رغبت دینا، اس کے اوپر انبیاء کو پابند کرنا، اور ایک دوسرے کے اوپر گواہ بنا دینا اور خود گواہوں میں شامل ہو جانا، یہ سنت رب العالمین ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور پھر فرمایا اب یہ وعدہ جو ہو گیا نا، اس وعدے کا خیال رکھنا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس وعدے کے اقرار کے بعد اپنے وعدے سے پھر جائے، اپنے وعدے سے پھر جائے، وہی حکم سے ہٹنے والے ہیں۔ تو اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبی تو وعدے سے کبھی ہٹنے والے نہیں، لیکن تاکید ضرور بیان کر دی۔ تو فرمایا یہ کوئی عام بات نہیں، بڑا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اب میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اور اس کا ذکر بھی کرنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا وہی میری نگاہ کے اندر نگاہ قدرت میں منظور قدرت ہو جائے گا۔ تو ہم میلاد حضور کا اس لیے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ بات ہو گئی، پھر فرمایا کہ دوسری بات سنو اور توجہ کرو، نبی پاک کا میلاد کن کن نے بنایا؟ فرمایا یاد رکھو حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بڑا مختصر کرتے ہوئے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور عطا فرما مجھے ایسی حکومت جو کسی کو میسر نہ آئے، اور میرے بعد بے شک تو ہی بے انداز عطا کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان نے دعا کی یا اللہ مجھے ملک بھی دے اور ایسا ملک دے کہ میری حکومت کے بعد کوئی ایسی کوئی حکومت نہ آئے۔ تو انہوں نے دعا کی، واللہ نے حضرت سلیمان کو ملک عطا کیا کہ نہیں کیا؟ اور کیسی ان کی حکومت تھی، تھوڑی سی بات قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہواؤں کو مسخر بنا دیا، چلتی تھی وہ ہوا لیکن اس کے حکم سے، اس کے حکم سے، اور سرزمین کی طرف، اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا، یعنی ملک شام۔ یہ پایا تختہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا کہ کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے مسخر ہو گئی تھی، اور ہوائیں آپ کے حکم سے چلتی تھی، جنات آپ کے حکم کے تابع تھے، چرند و پرند آپ کے حکم کے تابع تھے، فرشتے آپ کے حکم کے تابع تھے، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہ جی جو آپ کے حکم کی حکم عدولی کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اور یاد رکھو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے اوپر ابھی وقت نہیں کہ سلیمان کے تخت کی وضاحت کی جائے، آپ کی فیصلے اور آپ کی حکومت، آپ کا زہد، آپ کا تقویٰ بیان کیا جائے۔ بہرحال اتنا ضرور سن لو کہ سلیمان علیہ السلام نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، کان نقش خاتم سلیمان ابن داؤد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر یہی کلمہ لکھا ہوا تھا، سلیمان ابن داؤد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا، حضور کا اسم لکھا ہوا تھا، جس کی برکت سے تمام کائنات ان کے لیے مسخر ہو گئی تھی۔ تو ایک دن حضرت کا تخت جو ہے ہوا میں معلق، اور سینکڑوں کرسیاں اس تخت کے اوپر سونے اور چاندی کی ہوتی تھی، اور بری اور بحری مخلوق اس تخت کے اوپر، فرشتے اس تخت کے اوپر، جنات اس تخت کے اوپر، آپ کے وزیروں کے لیے، عاصم بن برقیہ کے لیے، دیگر وزیروں کے لیے علیحدہ کرسیاں بچھائی جاتی سونے کی، بعض کے لیے چاندی کی، بعض کے لیے عام دھاتوں کی لکڑی کی کرسیاں۔ فرمایا اب یہ تخت اڑتا اس شان کے ساتھ کہ ہزاروں لوگ اس تخت کے اوپر جلوہ فرما ہوتے۔ علامہ قلیوبی نے قلیوبی کے اندر اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ اب یہ تخت ہوا میں معلق جا رہا ہے، ہوا میں معلق جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک علاقہ ایسا آیا کہ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ ہوا کو کہ تخت زمین پہ لے آ، زمین کے اوپر تخت آ گیا۔ اب آپ پیدل سفر کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام پیدل جس وقت سفر پر مارے ہیں تو آپ کی امت کے علماء آپ سے پوچھنے لگے، حضور ہم نے بڑی بڑی جگہ کے اوپر سفر کیا اور بڑے بڑے مقامات کی سیر کی ہے، لیکن اس قدر آپ مشقت تکلیف میں آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جس زمین کے ٹکڑے سے ہم گزر رہے ہیں ایک وقت آئے گا یہ ٹکڑا آباد ہوگا اور یہاں اللہ کا آخری نبی جلوہ فرما ہوگا، اللہ کا آخری نبی جلوہ فرما ہوگا۔ یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، کے لیے گھنٹوں چاہیے لیکن مختصر کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں ہر نبی آپ کا ذکر کرتا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آج کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے۔ جب آپ نے فرمایا آخر الزمان نبی یہاں جلوہ فرما ہوگا تو انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں، مہربانی کریں، تھوڑا سا ہمیں اس نبی کی شانیں اور سنائیں، اس نبی کی شانیں اور سنائیں۔ اب محفل لگ گئی اور عاصم بن برقیہ دوسرے صحابی سلیمان علیہ السلام سارے بیٹھے اور ذکر ہوا۔ یہ پوری کتابیں میرے سامنے، کتاب کا حوالہ موجود ہے، اور قرآن کریم کی تفسیریں آپ پڑھیں، دوسری علماء کی کتابیں پڑھیں۔ حضرت سلیمان نے حضور کی شان بیان کرنا شروع کر دی، اور جسے سن کے نا فرمایا وہ سارے ہی وجد میں آ گئے، سب کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ حضور کا ذکر ہے اور نبی کا ذکر کرے تو سبحان اللہ۔ ایک عام خوش آواز خطیب سے آپ تقریر سنیں تو اتنا مزہ آ جاتا ہے، اور جب بیان کرنے والا نبی ہو اور جس کا بیان ہو رہا وہ نبیوں کا نبی ہو تو پھر تاثیر کیوں نہ ہو۔ فرمایا جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے، کیونکہ حضور کی محفل ہے تو نور بھی ہے اور سرور بھی ہے، مل کے بڑے جس دل وچ عشق محمد دا، جس
दिल विच इश्क मुहम्मद दा, उस दिल विच नूर जांदा है। ओ जदू लईए नाम मुहम्मद दा, मिलके पढ़े जदू लईए नाम, ओ जदू करिए जिक्र मुहम्मद दा, ओ महफिल सुरूरा जांदा है। जदू करिए जिक्र मुहम्मद दा, ओ जदू लईए नाम मुहम्मद दा, महफिल सुरूरा जांदा है। कोई कहता है मुल्क शाम बड़ी अजमत वाला है, कोई कहता है मक्का शान वाला है, कोई कहता है कोतूर शान वाला है, कोई कहता है यमन शाम वाला है, कोई कहता है तैब भी बड़ी बरकतों से माला माल है, कोई कहता है बैतुल मक़दस शान वाला है। मैं तूर दी अज़ीमत मनदा पर बकरी शान मदीने दी, ओ मैं तूर दी अज़ीमत मनदा पर बकरी शान मदीने दी। ओ जदू टुरिए शहर मदीने नो, अल्लाह सबको वहाँ जाना नसीब करे, हुजूर के रोज़े की ज़ियारत अदा करे, सुनहरी जालियों के जलवे नसीब करे, हुजूर के रोज़े के सामने खड़े होके दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश करना अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और जदू टुरिए शहर मदीने नो, हर कदम ते दूरा जांदा है। फिर रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान किया वो आखिर ज़मान नबी जो आएगा उसकी शान ये होगी, उसके दो वज़ीर आसमानों पे होंगे, दो वज़ीर ज़मीनों पे होंगे। जब ये शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़बान सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनी तो उनके अंदर उनका बड़ा आलिम था, बड़ा आलिम जिसका नाम था तुब्बा हुमैरी। वो तो हुजूर की शान सुन के ऐसा शदाई हुआ, ऐसा आशिक हुआ, कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी एक अर्ज़ सुन ले। आपने फरमाया बयान कर। कहा हुजूर मैं चाहता हूँ आप मुझे यहीं छोड़ जाएं, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मिल गया है। जब हुजूर मिल गए तो तमाम कायनात मिल गई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। कहा अकेले रहोगे? कहा नहीं, मेरे 500 शागिर्द हैं उलमा। कितने शागिर्द हैं? 500। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ मेरे शागिर्द भी वहाँ रहे। तो वो उलमा भी तैयार हो गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया भाई इनके लिए मकानात तमीर कर दो। एक रवायत तो ये है। तो उनका जो बड़ा सरदार था ना, बड़ा आलिम था, उसका नाम था अमारीस। वो तो इतना आशिक हुआ हुजूर का जिक्र सुन के, इतना आशिक हुआ कि वो तो उस मस्ती के अंदर बिल्कुल चला गया। उसे अपनी और दूसरे की पहचान न रही, वो हुजूर के इश्क में दीवाना हो गया। तो फरमाया कि इनके लिए मकानात तैयार कर दिए गए। ये हुजूर की दुनिया में आने से बाद ने कहा 1000 साल पहले की बात है, 1000 साल पहले। और बाद ने कहा कि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे जाने के बाद 1700 साल बाद वो नबी आएगा, 1700 साल बाद। बहरहाल दोनों रवायतें मैंने आपके सामने रख दी हैं। जो भी हकीकत हाल है हमारा उस पर ईमान है। और डबल मंजिल मकान तमीर किया गया उस दौर में। और जब हुजूर हिजरत करके मक्के से मदीना गए तो ये ऊँटनी जो ठहरी थी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मकान में, लोग कहते हैं अबू अय्यूब अंसारी का मकान था, नहीं बल्कि हुजूर का था। घर का मालिक खुद अपने घर में तशरीफ ले आया। ये नबी पाक की का घर था। वो तो निगहबान थे,
وہ محافظ تھے یہ ابو ایوب انصاری، یہ اسی عالم کی اولاد سے، عماریس کی اولاد سے چلے آ رہے تھے، اور نسل در نسل، اور اس عماریس نے خط بھی دیا تھا کہ جب وہ نبی آخر الزمان جلوہ فرما ہو جائے تو میرا یہ خط نسل در نسل چلتا رہے، اور اس نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے کہ ہم ابھی سے آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، جب سے آپ کا ذکر سنا ہے ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ اور مسند ابو یعلا کے اندر ہے کہ حضرت ابو یعلا وہ خط لے کے مدینے سے مکہ روانہ ہوئے تھے، حضور ابھی مکے سے نکلے تھے کہ ابو یعلا جب آمنا سامنا ہوا، حضور فرمانے لگے ابو یعلا وہ میرا خط کہاں ہے، وہ میرا خط کہاں ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے ذکر کی محفلیں ابھی سے نہیں سج رہی، آپ کی آمد سے پہلے بھی سج رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں نہ چھیڑو، کیونکہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کے ذکر کے اوپر اگر کوئی دلیل بھی نہ ہوتی تو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی، ہم حضور کو بغیر دلیل کے مانتے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا صحابہ تم نے مجھے دیکھا تمہیں ایک سعادت ملی ہے، لیکن ان صحابہ کی ایک سعادت بھی ہم سب کی سعادتوں کے اوپر غالب ہے، تمام ولی کتب ابدال غوث قلندر سب کے اوپر غالب ہے۔ فرمایا تمہارے بعد کچھ ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، میرے سامنے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن ان کے عشق کا عالم یہ ہوگا، ان کی محبت کا عالم یہ ہوگا، اے میرے یارو وہ کہیں گے سب کچھ لے لیا جائے بس ایک لمحے کے لیے چہرہ مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اسی کہتے ہیں طیبہ کی ہے یاد آئی، طیبہ کی ہے یاد آئی، اب عاشق بہانے دو، سرکار نے آنا ہے، محفل کو سجانے دو، سرکار نے آنا ہے، آقا کے غلاموں کو میلاد منانے دو، سرکار کی آمد ہے، سرکار کی آمد ہے، بھئی راہوں کو سجانے دو، آقا کے غلاموں کو۔ اور تاجدار گولڑا کیا کہتے ہیں؟ محبوب دم لائے، محبوب دم لائے، میلاد کو کیا کہتے ہیں؟ حضور دا میلہ ہے، محبوب دم لائے، محفل نو سجائی رکھنا، اودے آن دا ویلا اے، آقا کے غلاموں کو میلاد۔ ہم یہ کہتے ہیں تم نہیں مناتے نہ مناؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم مناتے ہیں تو ہمیں نہ چھیڑو بھائی۔ تم سے ہمارے بارے میں نہیں سوال ہوگا کہ یہ میلاد مناتے تھے اور تم نے منع کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ایسا عمل ہے خود رب نے بھی منایا ہے، ایسا عمل ہے کہ صحابہ نے منایا ہے، کتنی دلیلیں اس کے اوپر۔ لیکن جب دل کی کھڑکی بند ہو جائے نا تو پھر جب تک وہ کھلے نہیں ہوا آتی نہیں ہے۔ ہوا اسی دل کی کھڑکی میں آتی ہے کہ جس کھڑکی کے اوپر نظر حضرت فرید الدین کی ہو جائے، غوث پاک کی ہو جائے، احمد رضا کی ہو جائے، فرمایا جس سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، تب ان کے دل نور علی نور ہو جاتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں آقا کے غلام۔ اور ربیع الاول آتا ہے، گھر گھر میں چراغ ہے، رحمت کا اجالا ہے، گھر گھر میں چراغ ہے، رحمت کا اجالا ہے، آقا
کی ثنا کر کے تقدیر جگانے دو آقا کے غلاموں کو چرچا ہے یہ ہر سو کہتا ہے یہ ہر کوئی چرچا یہ ہر سو کہتا ہے یہ ہر کوئی کہ تشریف نبی لائے ہاں تشریف نبی لائے میں محفل کو سجانے دو آقا کے غلاموں کو۔ اور فرمایا ایک بڑی پیاری بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، اس کی فضیلت کے اندر بے اعتراض ہمیشہ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو حوالہ دے رہا ہوں وہ حدیث کا ہے اور مسلم شریف کا ہے، ترمذی کا ہے اور مشکات کا حوالہ ہے کہ میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں میلاد میں۔ آج صبح بھی حضور کے ذکر کی محفل ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز ہو گئی، دعا مانگی، پھر کیا کیا ہم نے درود و سلام پیش کیے حضور کی بارگاہ میں، حافظ صاحب نے نعت پڑھی ہے اور پھر دعا ہو گئی۔ تو میلاد میں کیا ہوتا ہے، میلاد میں یہ ہوتا ہے کہ ہم محفل سجاتے ہیں، اسٹیج لگاتے ہیں اور پھر سب سے پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ کی حمد ہوتی ہے اور پھر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پھر حضور علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا ہے اور آپ کے عادت و اعتبار بیان کیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون سی بات